اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ صدق اللہ المولانا العظیم. معزز و مکرم ہیڈ ماسٹر صاحب جناب سید ضیاء الرحمان سر، میرے رفقائی کار سید احسان گیلانی صاحب، سید انیس گیلانی صاحب، محمد اشرف چچی صاحب، محترمہ عشرت جی، نسرینہ جی، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے آج ہمیں پھر ایک متبارک دن یعنی جمعۃ المبارک کے یوم یہاں پہ پریئر گاہ میں یو پی ایس لہیکوٹ میں جمع کیا. اللہ تبارک تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. پیارے بچوں، جیسے کہ پہلی دفعہ میں نے بتایا جمعے کے بارے میں، آج جمعۃ المبارک کے بارے میں پھر سے اس کی عظمت کے بارے میں بتائیں گے آپ کو. جمعۃ المبارک ایک ایسا دن ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک الگ سے ایک سورت نازل ہوئی ہے، سورہ جمعہ، جو کہ 28ویں پارہ میں روز روشن کی طرح آیا ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو کافی افضل جانا ہے، یہاں تک کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی اس دن کو افضلیت حاصل ہے. یہ ایسا دن ہے کہ جس میں 6 دن یعنی پورے عالم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نباتات، حیوانات، انسان، جن سارے اس کائنات کو 6 دن میں مکمل کیا، اور اسی دن جمعۃ المبارک کو یہ کام مکمل ہوا. جب یہ کام مکمل ہوا یعنی تمام مخلوقات پیدا ہو گئی، یعنی ان مخلوقات کو آج کے ہی دن جمع کیا گیا، تو اسی مناسبت سے جمعہ کا دن جو ہے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے. جمعہ کے اگر لفظی معنی ہم جانیں تو جمعہ کا معنی ہے جمع ہونا، یعنی اسمبل ہونا، تو اسمبل. اور اس لحاظ سے بھی یہ افضلیت کا حامل ہے یہ دن، کیونکہ اس دن آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز ہم ادا کرتے ہیں اور سارے مسلمان ایک بڑی مسجد میں جمع ہو کے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جمع ہو جاتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں. اسی لحاظ سے جمعہ کا نام جمعہ قرار دیا گیا ہے. آپ کو معلوم ہے جمعے کے دن کی فضیلت حدیث میں بھی آیا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرے، صاف پاک ہو کے مسجد میں چلا جائے اور اس کے بعد پہلی گھڑی میں ہی مسجد کے اندر داخل ہو جائے، وہاں مسجد کے دروازے پہ فرشتے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ نوٹ کرتے ہیں اور ان کو پہلے آنے والے کو ایک اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اور جب دوسری گھڑی میں دوسرا آدمی وہاں پہ آئے تو اس کو ایک گائے کا ثواب ملتا ہے، قربانی کا ثواب ملتا ہے. جب تیسری گھڑی میں کوئی آدمی مسجد میں جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کو ایک سینگ والا مینڈے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. جب چوتھی گھڑی میں چوتھا آدمی جو ہے اس مسجد کے اندر داخل ہو جائے تو اس کو ایک مرغی کے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے.
اسی طرح جب 5ویں آدمی آتا ہے مسجد کے اندر، یہ داروگا لکھتا ہے، جو مسجد کا داروگا ہوتا ہے وہ لکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ثواب، اس کو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہی خطبہ لگتا ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح فرمایا ہے، ان سے مروی ہے روایت کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں۔ اور اس کے فوری بعد جب امام صاحب خطبہ سنتے ہیں، اور اتنا اجر والا دن ہے یہ۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو دوسری ایک حدیث بھی بتائیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بہترین دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن، یعنی سب سے افضل ترین دن جمعے کا دن۔ تو آپ کو معلوم ہے دوسری جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے کہ جمعے کے دن جو بھی آدمی مرتا ہے یعنی اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے تو اس کو قبر کے عذاب سے دور رکھا جاتا ہے۔ اور جو رمضان کے مہینے میں جو ہے انتقال کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو قبر کے عذاب سے مبرہ رکھتا ہے، مستثنی قرار دیتا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں علماء نے دو طرح کی باتیں کہی ہیں۔ آدھے علماء جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن ہی عذاب ہٹایا جاتا ہے اور باقی دنوں میں عذاب رکھا جاتا ہے، جو اس کے حساب سے نامہ اعمال کے حساب سے اس کو قبر کا حساب کتاب چلتا رہے گا۔ لیکن آدھے علماء کہتے ہیں کہ ہمیشہ قیامت کے دن تک جو ہے اس کا حساب کتاب ہٹایا جاتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے کیا فرمایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، یعنی اگر کوئی غسل نہیں کرتا، نہاتا نہیں ہے اور مسجد کے اندر نہیں جاتا، وہ گناہ گار ہو جاتا ہے۔ یعنی اس بات کو لے کر آج کا دن کافی افضلیت کا حامل ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنا متبرک دن ہے یہ، لیکن اس متبرک دن میں اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کے فضائل سے فیضیاب فرمائے اور ہمیں جمعے کے دن کی جو ہے افضلیت ہمارے دل میں قائم کرے اور اس دن کی بزرگی اور افضلیت ہمارے دل میں قائم کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے فوری بعد سید صالحہ وہ یہاں پہ آئیں گی اور نعت شریف پیش کریں گی، تو زوردار تعلیم کے ساتھ سید صالحہ کا استقبال ہوگا۔ I am Sayyid Salihah from class 7 and today I want to present a beautiful naat. Asaba Mustafa se keh dena gam ki mare salam kehte hain, asaba Mustafa se keh dena gam ke mare سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام سے، دل ہمارے سلام کہتے ہیں، یاد کرتے ہیں تم کو شام سے، دل ہمارے سلام کہتے ہیں۔ اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، اللہ اللہ حضور کی باتیں، مرحبا رنگ و نور کی باتیں، چند دن پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں، اللہ اللہ حضور کی گیسو دینی دینی مہکتی ہو خوشبو، جن سے معمور ہے فضا ہر سال، وہ نظارے سلام کہتے ہیں۔ جب محمد کا نام آتا
یاد کرتے ہیں تم کو شام سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. بہت مدھور آواز میں سعید صالحہ تھی اور نعت کلام آپ کے سامنے پیش کیا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے پروگرام میں ہم اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی یہاں پہ دعوت دیں گے، لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ سید سنوبر سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں پہ اپنا ٹاپک پیش کرے. یہاں پہ سید سنوبر کے لیے زوردار تالیاں. چودہ سو سال پہلے عرب کی سرزمین جہل کے اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی. ہر طرف عیش روٹی حلال کا دور دورہ تھا. اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے. ذرا ذرا سی بات پر ایک دوسرے کا احساس جگر پڑتے تھے. انتقام پر جذبے عام تھا. لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آج جمعۃ المبارک ہے اور آج ہمیں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کو بھی یہاں پہ آئیں گے اور آپ کے سامنے انمول باتیں پیش کریں گے. تو میں سیدھے وقت ضائع کیے بنا دعوت دیتا ہوں اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب جناب سید ضیاء الرحمن صاحب سے کہ وہ آج جمعے کے اس متبرک موقع پہ آپ بچوں کے ساتھ اپنے ذریع خیالات ساجھا کریں. جناب سید ضیاء الرحمن صاحب. الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من الله ومن التجارة والله خير الرازقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و مکرم ہم پیشہ اساتذہ کرام، میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے متبرک دن کے بارے میں یہاں پہ محترم سید فردوس صاحب نے مدلل گفتگو آپ سے کی. سورہ جمعہ کے متعلق بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث اس متبرک کے دن سے حوالے سے فرمائی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ بھی آپ سامنے پیش کی. تو وقت چونکہ کم ہے اس وقت، اب ٹائم ہو رہا ہے، لیکن چند باتیں میں بھی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے آپ کے سامنے سورہ جمعہ کی تلاوت کی دوسرے رکوع کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ایمان والوں سے مخاطب ہو کر. آپ جانتے ہیں کہ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر، اللہ تبارک و تعالی کے معبود ہونے پر ایمان رکھتا ہو، جس نے
کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا ہوگا اور اس پر ایمان لایا ہوگا، دل سے اس کی تصدیق کی ہوگی اور زبان سے اس کلمے کو ادا کیا ہوگا، اس کو ہم ایمان والا کہتے ہیں۔ تو انہی ایمان والوں سے جو اللہ کو واحد معبود مانتے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، تو انہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں خطاب فرماتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرآن پاک نازل ہوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہے۔ تو جب یہاں پہ خطاب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنو، تو اس سے مراد اس وقت کے صحابہ تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود اس وقت ایمان والے کون تھے؟ صحابہ۔ تو یہ خطاب ڈائریکٹ کس سے تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ سے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والے لوگو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاۃ، نماز کے لیے، جمعہ کی نماز کے لیے جب اذان ہو جائے، من یوم الجمعۃ، کس دن؟ جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی طرف نکل پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید فروخت، بیع بولتے ہیں خریدنے کو اور بیچنے کو، اس کو چھوڑ دو، یعنی خریدنے کو اور بیچنے کو چھوڑ دو، یعنی دنیا کے کاروبار سبھی اس وقت ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جس وقت جمعہ کی نماز اذان ہوتی ہے، اس وقت ہمیں نماز کے لیے پکارا جاتا ہے۔ تو اس میں سورہ جمعہ میں حکم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو خرید و فروخت کو چھوڑو۔ وذروا البیع یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر تم جاننے والے ہو، اگر تم علم رکھنے والے ہو، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس وقت جمعہ کی اذان کے وقت اپنا کاروبار چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف نکل پڑو گے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ادا ہو جائے، جب نماز ادا ہو جائے، یعنی کون سی نماز؟ جمعہ کی نماز، پھر پھیل جاؤ اللہ تعالیٰ کی زمین میں، کیونکہ ہمارا مسکن، ہمارے رہنے کی جگہ کون سی ہے؟ زمین ہے نا، تو اسی زمین پر رہ کے ہم اپنی روزی روٹی تلاش کرتے ہیں، اپنا معاش جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کی ذکر ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی ہے۔ تو اگر ہم حلال طریقے سے پھر رزق حاصل کریں گے زمین پر، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا نام لے کر اپنا معاش تلاش کریں گے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ہی ذکر ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب تم میں سے کوئی دیکھے باہر کیا چل رہی ہے؟ تجارت چل رہی ہے۔ تجارت کس کو بول رہے ہیں؟ خریداری کو، سودا بیچنے کو، ہے نا۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا، یا کھیل تماشا چل رہا ہوگا باہر، یعنی آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، خطبہ سن رہے ہیں، تو باہر کیا چل رہا ہے؟ خرید و فروخت چل رہی ہے، سیل چل رہی ہے، یا کھیل تماشا چل رہا ہے۔ انفضوا الیہا، جب تم کیا کرتے ہو؟ خطبے میں بیٹھے ہوتے ہو اور باہر کیا چل رہی ہوتی ہے؟ کاروبار چل رہا ہوتا ہے یا کھیل تماشا چل رہا ہوتا ہے، تو آپ لوگ اٹھ کے نکل جاتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑتے ہو۔ یعنی یہ کتاب ہم سے ڈائریکٹ نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت صحابہ سے ہے۔ یعنی یہ کوئی ایک واقعہ ایسا ہوا تھا جس واقعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو باہر سے ایک تجارتی قافلہ آیا، سمجھ رہے ہو؟ باہر سے تجارت کا ایک قافلہ آیا، سودا لے کر، سودا بیچ رہے تھے، تو خطبہ چھوڑ کر کچھ لوگ کہاں نکل گئے؟ باہر۔ جیسے آپ کو پتا ہے جب کوئی قافلہ آتا ہے تو ان کے ساتھ کھیلنے والے بھی ہوتے ہیں، سودا بیچنے والے بھی ہوتے ہیں، ہے نا، جیسے سرکس وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ سمجھ، تو وہ باہر سے جب آواز سنی تو خطبہ چھوڑ کر وہ لوگ کہاں نکل گئے؟ تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب تم دیکھتے ہو باہر کوئی تجارت ہو رہی ہے، اللَّهُ انفضوا الیہا، یا کوئی لہو یعنی کھیل تماشا چل رہا ہوتا ہے، انفضوا الیہا، آپ اٹھ کر
کر اس کی طرف چلے جاتے ہو. فَتَرَكُكَ قَائِمًا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ دیتے ہو. قائمہ کا مطلب ہے کھڑا, یعنی وہ کھڑے وہیں رہتے ہیں خطبہ دیتے ہوئے اور آپ لوگ باہر نکل جاتے ہو. قل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے یہ جو لوگ خطبہ چھوڑ کر آپ کو کھڑا چھوڑ کر خود باہر نکل گئے کھیل تماشے کی طرف, تجارت کی طرف, ان سے کہہ دیجئے قل ان سے کہہ دیجئے ما عند اللہ کہ جو اللہ کے پاس ہے, خیر وہ بہتر ہے, من اللہ اس کھیل تماشے سے. قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ, اور اس تجارت سے جس کے لیے آپ خطبہ چھوڑ کر نکلے باہر. واللہ خیر الرازقین, اور اللہ کے پاس تو سب سے بہترین رزق ہے. یعنی رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کس کے ذمہ لے رکھا ہے؟ رزق کا انتظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے. رزق کے لیے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہمیں بیٹھے بیٹھے بھی رزق مل سکتی ہے اگر ہم تلاش نہیں کریں گے رزق کو, اگر ہم محنت مشقت نہیں کریں گے؟ ایسا ورنہ اگر ہم گہرائی سے دیکھیں گے, اگر میں گھر سے نکلتا ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لیکن مجھے دین کو رزق دیتا ہے. چاہے میں تعلیم کا نور پھیلاتا ہوں, چاہے میں آپ تک دین کی کوئی بات پہنچاتا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے دین کے رزق کا کیا کرتا ہے؟ انتظام کرتا ہے. آپ سکول آ رہے ہو, آپ کے والد صاحب کہیں مزدوری کر رہے ہوں گے, ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے. پھر رزق عطا کرنا, رزق میں برکت ڈالنا, یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہے. ہمیں رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں ایمان والوں سے فرمایا کہ حضور خطبے میں کھڑا چھوڑ کر آپ لوگ تجارت کی طرف اور کھیل تماشے کی طرف مت نکل جایا کرو ان کو چھوڑ کر. کیوں؟ جو یہ کھیل, یہ کاروبار ہے, اس سے اچھا وہ ہے جو کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یعنی جو وقت آپ اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں صرف کرو گے, ٹھیک ہے نا, وہ وقت سب سے بہترین ہے, کیونکہ وہ وقت آپ نے اللہ کو دیا, اللہ کی یاد میں گزارا, اور اس کے بدلے جو اللہ کے پاس ہے وہ اس تجارت سے اور اس کھیل تماشے سے بہتر ہے. اور رزق کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے, خیر الرازقین ہے. رازق بولتے ہیں رزق عطا کرنے والے کو. خیر الرازقین, تمام رزق عطا کرنے والوں سے بہترین رزق عطا کرنے والا اللہ ہے. تو یہ جمعہ کے دین کی اہمیت اور افادیت ہمارے دین اسلام میں بہت زیادہ ہے. جیسے کہ دوست صاحب نے بھی یہاں پہ آپ کو بتایا, اب زیادہ نہیں دہراؤں گا میں, لیکن یہ بات پھر ریپیٹ کروں گا میں. جیسے کہ انہوں نے فرمایا جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ تخلیق کیا ہے آدم علیہ السلام کو. کس کو کیا ہے تخلیق؟ بنایا ہے, تخلیق کیا ہے آدم علیہ السلام کو. اسی جمعہ کے دن ہی قیامت بھی ہو جائے گی. سمجھ رہے میری بات؟ آپ کو یاد رہی؟ اسی جمعہ کے دن قیامت ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سردار الایام ہے. کیا ہے؟ جمعہ کا دن جو ہے سردار الایام ہے, تمام دنوں کا سردار ہے جمعہ. اور کہیں کہیں پہ یہ بھی آیا ہے کہ یہ مومنوں کی عید ہے اور مسکینوں کا حج ہے. یہ بھی کہیں کہیں پہ آیا ہے حدیث میں, ٹھیک ہے. یعنی مومن لوگ حج کی حیثیت رکھتا ہے. جمعہ کے دن ہمیں بہت سارے واجبات اور سنتیں ہوتی ہیں, ہمیں سیکھنا چاہیے کہ جمعہ کے دن غسل جو ہے وہ سنت ہے, غسل کرنا جمعہ کے دن سنت ہے, ناخن تراشنا سنت ہے, ٹھیک ہے, خوشبو لگانا سنت ہے, صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعہ کی نماز کے لیے جانا چاہیے, وہ سنت ہے. سویرے سویرے جانا چاہیے, جیسے فرما رہے تھے ابھی کہ پہلے جانے والے کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, دوسرے گڑی میں جانے والے کو گائے کے ذبح کرنے کا. دھیرے دھیرے کم ہوتا جاتا ہے. کیوں؟ جب خطبے کا ٹائم ہو جاتا ہے نا, تو اس وقت لکھنے والے جو ہوتے ہیں فرشتے, تو وہ کتاب اپنی بند کر کے بیٹھ کے امام صاحب کا خطبہ سنتے ہیں وہ بھی. تو جمعہ کے دن ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. ہر بالغ مسلمان مرد پر جمعہ کی نماز فرض ہے. اس لیے آپ کیا کرو گے, آج جمعہ کے دن جو بھی بالغ بچے ہیں آپ وہ جائیں گے کہاں؟ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے. صرف جمعہ کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے,
طرح ہم جمعے کا اہتمام کرتے ہیں اسی طرح ہمیں پنجگانہ نماز کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو لیکن آج جمعہ کا دن اس کو جو اہمیت اللہ نے بھی دی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دی ہے, یہ بڑا اہمیت کا عامل ہے جمعہ کا دن. تو ہمیں اس کی زیادہ ادب اور احترام کرنا چاہیے. جو جمعہ کے دن واجبات ہیں وہ ادا کرنی چاہیے, جو سنتیں ہیں وہ ادا کرنی چاہیے, ہے نا. تو اس سے ہمیں کیا ہوگا, اس سے ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی, اور اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس جو ہمارے لیے بدلہ اس کا رکھا ہے اس کا ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کتنا عظیم اور کتنا اچھا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے بدلے ہمارے لیے رکھا ہوگا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں, صاف پاک رہیں, جمعہ کی نماز بھی خاص کر ادا کریں, اس کی سنتیں ادا کریں. تو زیادہ کہنے اور سننے سے بہتر ہے کہ ہم ان باتوں پہ عمل کریں. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر. یہ تھے سید ضیاء الرحمن صاحب جو ہے تفسیر مدلل قرآن پاک کا سورہ جمعہ کا جو ہے اچھی طرح سے تشریح کری اور آپ کو بتائی کہ جمعہ کے حوالے سے. اور جمعہ کے حوالے سے 1-2 باتوں کے ساتھ چھوڑے جاتے ہیں ہم آپ کو کہ جمعہ کا دن ایک ایسا عظیم دن ہے, یہ ابن ماجہ میں درج ہے, یہ حدیث ہے کہ اس دن زمین, آسمان, چرند پرند ہر کوئی چیز کانپتی ہے, یعنی تھر تھر آتی ہے کہ کہیں آج ہی قیامت نہ ہو. یہ ابن ماجہ میں درج ہے حدیث مبارک. اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ اس دن جو ہی جمعے کا دن آتا ہے تو سبھی مخلوقات جو ہے دنیا میں یا حتیٰ کہ فرشتے آسمان سے جو کانپ اٹھتے ہیں کہ آج ہی مت قیامت ہوگی, کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا جو روز جزا کا دن آج ہی مت واقع ہوگا, کیونکہ قیامت کے بارے میں کسی کو بھی یہ علم نہیں ہے صرف اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا. تو اتنا ہی نہیں, سلمان فارسی جو ایران کے بہت برگزیدہ صحابی تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, انہوں نے فرمایا, روایت کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن اچھی طرح سے صاف پاک ہو کے غسل کرے, اپنے حساب سے صفائی کرے, ناخن تراشے, دانت صاف کرے, بالوں میں جو ہے کنگھی لگائے اچھی طرح سے, اور اس کے فوری بعد جو مسجد میں داخل ہو جائے. لیکن مسجد میں داخل ہونے کے بعد ٹانگیں کھلانگتے ہوئے آگے نہ جائے, جہاں جگہ ملے وہیں جگہ بیٹھے, اور اس کے فوری بعد خطبہ سنے. خطبہ کے دوران کوئی ہلچل نہ کرے, کوئی بات نہ کرے, کوئی اشارہ نہ کرے, کسی سے بات نہ کرے, چپ چاپ جو ہے خطبہ سنے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک جو بھی گناہ ہوئے ہوں گے اس آدمی سے وہ سبھی معاف اللہ تبارک تعالیٰ فرما دیتے ہیں. تو اتنا عظیم دن ہے کہ آج ہم اس جمعہ المبارک کا فائدہ اچھے سے اٹھائیں, اور جب بھی جمعے کا دن آئے تب جا کے ہم صاف کپڑے پہن کے اور صفائی ستھرائی کر کے جمعے کی نماز ادا کریں. وما علینا الا البلاغ المبین.